جزاک اللہ۔ محفل سرور کونین میں نعت پیش فرما رہے تھے جناب قاری عبدالملک صاحب فلاحی دامت برکاتہم۔ مکرمی سامعین، آئیے اب ہم بلا کسی تاخیر کے آج کے خطیب خوش بیاں جناب مولانا محمد شمس الرحمن صدیقی زید مجدہم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ رستہ تھا۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم و صد احترام اسٹیج پر موجود معزز ذمہ داران اعظام، دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے فرزندان توحید عشاق رسول، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں جا بجا اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں نبی رحمت کی شان کو بیان کیا گیا، لیکن اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا عنوان پیش کیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ایک جہان کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک امت کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالم عقبا کے لیے تو رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت ہے، محنت کشوں کے لیے تو رحمت ہے، مزدوروں کے لیے تو رحمت ہے، کسانوں کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، بچیوں کے لیے تو رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے تو رحمت ہے، شجر اور حجر کے لیے تو رحمت ہے، تحت الثری کے لیے تو رحمت ہے، میدان حشر کے لیے تو رحمت ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، رحمت کا معنی کیا ہے، رحمت کا مفہوم کیا ہے، رحمت کی تھیوری کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ لغت میں رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی عزت ہے، رحمت کا معنی عظمت ہے، رحمت کا معنی سربلندی ہے۔ رحمت اور کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی رحمت رحمت للعالمین ہیں، اور جو کتاب آپ کو دی گئی وہ ہدی للعالمین ہے، اور جس رب نے آپ کو بھیجا ہے وہ رب العالمین ہے۔ نہ رب العالمین کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہدی للعالمین کا کوئی جواب ہے، نہ رحمت للعالمین کا کوئی ثانی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب جہان میں کفر کا اندھیرا پھیل گیا ہو، اس کے مقابلے میں اذان ہو رہی ہے، اور نماز جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد پڑھی جائے گی، اس لیے جم کر اور تھم کر بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا
مطلب، معانی، مفاہیم کیا ہیں؟ بہت وسیع عنوان ہے، اور جتنا وسیع عنوان ہے اس حساب سے وقت تو کیا زندگیاں کم ہیں۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا معنی و مطالب تو میں نے تھوڑے آپ کو بتائے۔ میں عرض کر رہا تھا جب اذان شروع ہوئی کہ جب کائنات میں ظلمت کا اندھیرا ہو، گناہ پھیل چکا ہو، ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو، تو ظلم کے مقابلے میں عدل کا آنا رحمت ہے۔ جب گناہ پھیل چکے ہوں تو اس کے مقابلے میں نیکی کا آنا رحمت ہے، اور جب محنت کشوں کو ان کے حقوق نہ مل رہے ہوں، ان کے حقوق مل جائیں، یہ رحمت ہے۔ مزدوروں کی مزدوری نہ ادا کی جا رہی ہو، یہ مزدوری مل جائے، یہ رحمت ہے۔ بچیاں بے گور و کفن دفن کی جا رہی ہوں، انہیں تحفظ اور انہیں تقدس مل جائے، یہ رحمت ہے۔ اسی لیے، اور کیوں نہ ہو رحمت، کیونکہ جتنے جہان ہیں اور جہانوں میں جتنے مظلوم طبقات ہیں، ان تمام کے تمام کی حفاظت، ان تمام کے تمام کو جو ہے تحفظ فراہم کرنا میرے نبی رحمت کے قدموں سے وابستہ ہے، ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر تھا آج تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد، سقراط کی دانش بھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی رحمت کی جب آمد نہیں ہوئی تھی، میرے مرشد کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس وقت دنیا میں 4 طبقات سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ پہلا طبقہ عورتوں کا، دوسرا طبقہ مزدوروں کا، تیسرا طبقہ غلاموں کا، چوتھا طبقہ جانوروں کا۔ میرے بھائیوں، عورتوں کی کیا کنڈیشن تھی؟ عالم عرب میں عورتوں کے مخصوص ایام میں گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، جنگلات میں باندھ دیا جاتا تھا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا۔ ذرا عالم تصور میں 1500 سال پہلے چلیے، جہاں عورت کی یہ حالت تھی کہ عورت کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، گالی سمجھا جاتا تھا، جہاں پہ عورت کی پیدائش کو کلنک سمجھا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو عزت و وقار دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، جہاں باپ کے مرنے کے بعد مائیں اور بچوں کی وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، بڑا بیٹا ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بند کر دیا، تو قیصر و کسریٰ کے بازار میں چلیے، جہاں عورتیں تسکین کا سامان تھیں، جہاں جوان ہوتی بچیوں کو شوکیس میں کھڑا کر کے بازاروں میں اس کی بولیاں لگائی جاتی تھیں، اور اس کو ہاتھوں ہاتھ فروخت کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی یہ کنڈیشن تھی۔ اس زمانے میں نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، اور آ کر کے عورتوں کے متعلق آپ نے قانون وضع فرمایا کہ لوگوں جو عورتوں کو حیثیت نہیں دیتے، عورتوں کی 4 حیثیتیں متعین کی۔ آپ سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت متعین نہیں تھی، عورت ایک بازار کی جنس بن کے رہ گئی تھی، عورت کے سامنے زندگی کی رمق ختم ہو گئی تھی، عورتوں کے لیے کوئی سہارا نہ تھا۔ ایسے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو وہ تیرے لیے رحمت ہے، تیرے لیے نعمت ہے، اور اگر تیری بہن ہے تو تیرے لیے آبرو ہے، اور اگر تیری بیوی ہے تو اس کا نفقہ تجھ پہ واجب ہے، اور اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی رحمت کی آمد سے قبل جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس گھر کے مردوں کا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ خود وہی آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے تصور کریے کہ جب آپ گھروں میں پہنچتے ہیں، آپ کی بیٹیاں آتی ہیں، آپ سے گلے ملتی ہیں، آپ کی داڑھی اور بال میں ہاتھ پھیرتی ہیں، آپ کے پسینے پوچھتی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ کی آمد کے وقت انتظار کرتی ہیں۔ بیٹیوں کا یہ مزاج رب کائنات نے کوئی آج نہیں بنایا، یہ پہلے سے بنا ہوا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں یہی باپ جو آج اور ہم آپ اور باپ ہیں، یہی باپ اس زمانے میں بیٹیوں کے لیے سفاک تھا، ظالم تھا، جابر تھا، اور اس کا یہ عالم تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کے لیے، بعض عربوں کے قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خود گھڑے کھودتے تھے، اور ان معصوم کلکاریوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے خاموش کر دیا کرتے تھے۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا جی 2 بیٹیوں کی
کی تربیت کرے اور اچھی جگہ ان کی شادیاں کرے، ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو، میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی رحمت، جس کی 1 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی رحمت، جس کی 4 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی رحمت۔ جس بیٹی کو عرب نحوست سمجھتے تھے، گالی سمجھتے تھے، گوشت سمجھتے تھے، نبی رحمت نے دنیا میں آ کر کے اسی بیٹی کے تحفظ کے لیے، عزت و عظمت کے لیے، اسی بیٹی کو تقدس فراہم کرنے پہ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یہ رحمت للعالمین ہی ہے جو بیٹیوں کے لیے، جو عورتوں کے لیے سامنے آئی۔ میرے بھائیوں، دوسرا طبقہ مزدوروں کا۔ مزدوروں کی حالت یہ تھی کہ ان کو کوئی مزدوری وقت پہ تو کیا، وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں ملا کرتی تھی۔ نبی رحمت کی بعثت کے بعد محفل جمی ہے، نبی رحمت مسافہ فرما رہے ہیں، لوگ آئے مسافہ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، مسافہ کیا، آپ نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں یہ گڈھے کیسے ہیں؟ کہا میں پتھروں پہ پھاوڑا چلاتا ہوں اور پھاوڑا چلا کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ نبی رحمت نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ دنیا میں وجہ اکبر نبی رحمت سے پہلے بڑے بڑے فلاسفر آئے، لیکن کوئی فلاسفر ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ کسی نبی نے، کسی رحمت للعالمین نے اپنے کسی غریب امتی کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہو۔ اور صرف ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا، مزدوروں کو حقوق فراہم کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عنقہ، کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ دنیا میں سب سے پہلے مزدوروں کے لیے یہ اعلان کرنے والا رحمت للعالمین ہے۔ سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تیسرا طبقہ، میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ غلاموں کا طبقہ۔ غلاموں کا مسئلہ کیا تھا کہ غلاموں کی حالت یہ تھی کہ جو جتنا جبر کرے، جو جتنا ظلم کرے، جو بربریت کے جتنے پہاڑ توڑے، وہ اتنا زیادہ محترم بالشان اور معاشرے میں اچھا اور عظیم انسان سمجھا جاتا تھا۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد سے پہلے غلاموں کے لیے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ کوئی یہ مقابلہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی کتنا طاقتور ہے، نہ یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ آدمی کے پاس طاقت کتنی ہے، یا وہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، وہ کتنے زیادہ چل سکتا ہے۔ اور نبی رحمت نے کہ آنے سے پہلے غلاموں کے لیے ایک محفل سجی، ایک میلہ سجا۔ میلے میں سارے غلاموں کے آقا بیٹھے ہیں اور غلاموں کو دوڑا دیا گیا، اور دوڑایا گیا ریس کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ کس کا غلام دیر تک دوڑتا ہے، بلکہ راستے میں جلاد کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ وہ غلام ہم میں اور آپ میں سے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی تھے۔ وہ دوڑتے تھے، راستے میں جلاد ان کی گردن مار دیا کرتا تھا، ان کی گردن کاٹ دیا کرتا تھا، اور مقابلہ اس بات کا ہوتا تھا کہ کون سا غلام، کس کا غلام گردن کٹنے کے بعد کتنی دور تک دوڑا ہے۔ یہ غلاموں کی کیفیت تھی، یہ غلاموں کی حالت تھی۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، آپ مساوات کا پیغام لے کے آئے، آپ عدل کا پیغام لے کے آئے، آپ برابری اور ایکویلٹی کے لیے آئے۔ آپ نے کہا جو خود پہنو گے وہ غلاموں کو پہناؤ گے، جو خود کھاؤ گے غلاموں کو کھلاؤ گے، جہاں جیسے بستر پہ خود سو گے ویسا ہی بستر غلاموں کے لیے خرید کر دو گے۔ اور ایک عجیب شریعت کی لطافت دیکھیں کہ ہر بڑے گناہ کی تلافی کے لیے غلاموں کی آزادی کا قانون رکھ دیا کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اس کی تلافی کے لیے کیا کرنا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے سے غلامی کا سسٹم ختم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ لوگوں کی غلامی سے نکل کر رب العباد کی غلامی میں آئیں، رب ذوالجلال کی غلامی میں آئیں، طبقاتی نظام سے نکل کر اسلام کے عدل میں آئیں اور اسلام کے انصاف کے نورانی نظام میں آئیں۔ اس لیے غلامی کا نظام ختم کرنے کے لیے ہر گناہ کے کفارے پہ غلاموں کی آزادی، غلاموں کو آزاد کرنے کا اصول وضع فرمانے والا نبی رحمت ہے۔ تیسرا طبقہ، جانوروں کا طبقہ۔ جانوروں کی کیا حالت تھی؟ جو جانور جس کام کے لیے پیدا ہوا اس کا الٹ کام لیا جاتا تھا اس سے۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، ایک محفل میں بیٹھے، ایک اونٹ آیا، اس نے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر کبھی دائیں ہلاتا ہے کبھی بائیں ہلاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا، کہا خبردار اونٹ کو چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، یہ مجھ سے شکایت کرتا ہے، آئندہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔
اگر جانور پالنے ہیں تو جانوروں کو حقوق دو، جانوروں کی عزت کرو، جانوروں کا احترام کرو۔ جو جانور جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس سے وہی کام لو۔ گھڑے، گدھے، گھوڑے اور اونٹ کو سفر کے لیے استعمال کرو، کھیتوں میں مت چلاؤ، اور بیل اور اس طرح کے جانوروں کو سفروں میں استعمال مت کرو۔ ان کو کھیتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو وہیں تک رکھو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کتنے طبقات ہو گئے؟ 3 ہوئے کہ 4 ہو گئے۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، یتیموں کے لیے کوئی زندگی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے نکلے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا بعض بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھیلتا نہیں ہے۔ نبی رحمت نے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہا میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں کا انتقال ہو چکا، میرے باپ فوت ہو چکے۔ نبی رحمت نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر لے گئے، اور اماں عائشہ سے فرمایا تیرے دروازے پہ یتیم بچہ لایا ہوں، آج سے عائشہ اس کی ماں ہے، محمد اس کا باپ ہے، حسنین کریمین اس کے بھائی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنین کریمین کے کپڑے منگوائے، ان کو نئے کپڑے پہنائے، اور پھر جب عیدگاہ کے لیے لے کر چلے تو پوچھا تیرا باپ تجھے کیسے لے کر جاتا تھا؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا۔ نبی رحمت زمین پر بیٹھ گئے اور اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے عید الفطر کے لیے لے گئے۔ تصور کریے کہ نبی رحمت کی آمد سے پہلے یتیموں کے مالوں کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا، ان کی بچیوں سے بے زبردستی شادیاں کر لی جاتی تھی، لات حبر اور عزہ کے سامنے ان کی بلیاں دی جاتی تھیں۔ اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے نبی رحمت نے عید الفطر کے دن ایک یتیم بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور عید الفطر کی نماز پڑھنے آئے اور امت کے لیے قانون وضع کر دیا، یتیموں کے لیے حسن سلوک کا حکم دے دیا، یتیموں کے لیے آپ والی بن گئے، یتیموں کے آپ سہارا بن گئے۔ اسی طرح سے جب نبی رحمت نے اپنے صحابہ اکرام کو مہمات پر روانہ فرمایا تو ان کے عجیب اور غریب قانون وضع فرمایا۔ آپ کی آمد سے پہلے جو فاتح ہوتا تھا، جو غالب ہوتا تھا، وہ مغلوب کو کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا اور ہر چیز کو ستیہ ناش کر دیا کرتا تھا، شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، مہمات کے لیے صحابہ رخصت ہو رہے ہیں تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کسی پیڑ کو نہیں کاٹو گے، کسی معبد کو نہیں گراؤ گے، کسی عورت پہ حملہ نہیں کرو گے، کسی بچی کو پریشان نہیں کرو گے، کسی بوڑھے کو نہیں مارو گے، اور جو معبدوں میں گھس جائیں انہیں امان دے دو گے، اور پھر جو مقابلے کے لیے آئیں ان کو پہلے اسلام پیش کرو گے، پھر جزیے کا قانون پیش کرو گے، اگر وہ دونوں سے انکار کر دے پھر تیسرے کام کی اجازت ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تمام طبقات کو، تمام مظلوموں کو، جن کو معاشرہ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، نبی رحمت نے آ کر کے ان کو عزتیں عطا کی، ان کو تحفظ فراہم کیا، ان کو مساوات کا پیغام دیا۔ اور اسی کو حفیظ طائب نے اس انداز میں کہا ہے کہ حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، شفے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، زمین اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے درویشی جو سلطانی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی رحمت جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر دنیا میں موجود تمام چیزوں نے رحمت للعالمین سے اپنا وافر حصہ لیا۔ ابو قحافہ کا بیٹا نبی رحمت کی صحبت میں آیا تو صدیق اکبر بن گیا، خطاب کا بیٹا آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان غنی پہ نظر پڑی تو ذوالنورین بن گئے، علی کرم اللہ وجہہ جب آپ کی صحبت میں آئے تو باب العلم بن گئے، شیر خدا بن گئے، حسنین کریمین پہ جب آپ نے نظر ڈالی تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے، اور معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ہندہ کے بیٹے کو جب نبی رحمت سے حصہ ملا تو وہ ہادی مہدیہ بنا، وہ امام تدبر و سیاست بن گیا۔ نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے عدل و مساوات کا پیغام دینے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے جب نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس مشن کو، اس نظریے کو، اس کاز کو لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کو اس نظریے پہ جب کھڑا کیا تو عالم یہ تھا کہ جب نبی رحمت دنیا سے تشریف لے گئے، میں بہت مختصر چل رہا ہوں، آپ لوگ اندازہ لگا رہے ہوں گے، نبی رحمت جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صدیق اکبر کا دور خلافت آیا۔
آپ کے دور خلافت میں منکرین ختم نبوت کا قلعہ کما کیا گیا، ان کو تحقیق کیا گیا اور اسلام کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط کی گئیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا تو نبی رحمت کی اس پیغام کو، اس نظریے کو، اس مشن کو، اس کاز کو صحابہ لے کر کے چہار دنگ عالم میں پھیلے، قیصر و کسریٰ سے ٹکرائے اور ہر جگہ پہنچ کر کے آپ نے، صحابہ اکرام نے نبی رحمت کے اس پیغام کو، اس نظریے کو، اس کاز کو، اس مشن کو دیا کہ یتیموں کو تحفظ دیا، بیواؤں کو آسرا دیا اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی اور لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب العزت کی غلامی میں لا کر کھڑا کیا، اور اسلام کے عدل میں، اسلام کے عادلانہ نظام سے لوگوں کو روشناس بھی کرایا اور اس سے شناسائی بھی دلائی۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ختم ہوا، فاروق اعظم کا دور خلافت ختم ہوا تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہر رہا تھا۔ پھر سیدنا سید عثمان غنی کے دور خلافت میں یہ جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، جب صحابہ اس نظریے مشن کاز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے دنیا میں پھیلے، تو پھر جب عثمان غنی کے دور خلافت کے اختتام کے وقت اسلام کا پرچم 44 لاکھ مربع میل پر، 44 لاکھ اسکوائر میل پر اسلام کا پرچم لہر رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ شرنگیزی آ گئی، کچھ مسائل آ گئے، فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والے میں کی گئی پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے دنیا اسلام میں مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی اور زمان قیادت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں میں دی، تو 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور طویل ترین خلافت 19 سال 6 مہینے کی خلافت میں معاویہ بن ابی سفیان جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کا پرچم 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ ان تمام آدھی دنیا سے زیادہ رقبے پر بیواؤں کو تحفظ مل چکا تھا، یتیموں کو آسرا مل چکا تھا، لوگوں کو تحفظ مل چکا تھا، مظلوموں کی داد رسی کی جا چکی تھی، ظلم کا پنجہ مروڑا جا چکا تھا۔ جو دینا خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب اس نظریے کو، اس مشن کو، اس کاز کو امت نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، امت نے اپنا نظریہ بنایا اور وہ اس چیز کو آگے لے کر چلے تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، یہاں تک کر ائمہ مجتہدین سلف صالحین سے لے کر کے یہاں تک یہ سلسلہ چلا، اور پھر اسلام نے، دنیا نے اسلام کے عدل کو، اسلام کے انصاف کو اور اسلام کی وسعتوں کو خوب دیکھا اور نکھارا۔ جب مسلمان اپنے آپ کو نبی رحمت کا ترجمان سمجھتے تھے، جب ہم میں سے ہر ایک شخص، ہمارے آبا و اجداد جب اپنے آپ کو نبی رحمت کا ترجمان سمجھتے تھے، تب کا عالم کیا تھا؟ صبح مارکیٹ کھلا ہے، تجار اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، ہر دکان کے سامنے کرسی رکھ دی جاتی تھی، تھوڑے وقت کے بعد کرسیاں ہٹا لی جاتی تھیں۔ کیوں ہٹائی جاتی تھیں؟ اس لیے ہٹائی جاتی تھیں کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ جب نیا گاہک مارکیٹ میں داخل ہو تو جس دکان کے سامنے کرسی پڑی ہو وہاں سے سامان خریدے۔ کیوں خریدے؟ اس لیے کہ جن کی دکانوں کے سامنے سے کرسیاں ہٹا لی گئیں ان کی بکری ہو چکی، ان کی دن کی کمائی ہو چکی۔ ایک ہی دکان، ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی چیز کی کئی دکانیں اور سب ایک دوسرے کے رفیق بنے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت نے یہ مزاج دیا کہ اپنے امتیوں کو ایک دوسرے کا رفیق بنایا، فریق نہیں بنایا۔ نبی رحمت نے یہ مزاج دیا، اور جب اس مزاج کو لے کر کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے بڑوں نے محنتیں کری، کام کیا، تو آج یہ دین، یہ اسلام اس شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں تک اور اپنے زمانے میں نبی رحمت کے ترجمان بنے، نبی رحمت کے اسپوک پرسن بنے، نبی رحمت کے پریزنٹیٹیو بنے، اور خود کو یہ تصور کریں کہ ہم ہر نسبت سے پہلے مصطفی ہیں، ہم ہر نسبت سے پہلے محمدی ہیں۔ اس چیز کا خیال ہمیں ہمارے ہر معاملے میں رہے، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہمارے شادی بیاہ، ہر چیز میں ہمیں یہ تصور رہے کہ ہمارے ہر چیز سے نبی رحمت کا ترجمان ہونے کی خوشبو آنی چاہیے، ہم حقیقی معنی میں نبی رحمت کے امتی کہلانے کے مصداق بنیں۔ یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، یہ ہمارا نظریہ اور کاز اور مشن جو ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، سمیٹتے ہوئے بس ایک
حدیث کوٹ کر کے اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے صحابہ اور فرمایا کہ آج میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، مجھ پر ترتیب اللہ کی مدد دیکھ رہے ہو، لیکن میرے بعد آئیں گے، تمہارے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھ سے عشق کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے اور عشق اور محبت کریں گے اور اسی طرح قربانیاں دیں گے جس طرح تم قربانیاں دیتے ہو۔ نظام عدل کے قیام کے لیے، انصاف کے بول بالے کے لیے وہ لوگ اسی طرح محنت کریں گے جس طرح تم محنت کر رہے ہو۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب صبح قیامت ہوگی تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ تصور کریں کہ نبی رحمت نے ہمارے لیے، نبی رحمت نے آپ کے لیے، نبی رحمت نے ہم سب کے لیے دعائیں کی 1500 سال پہلے، اور یہ ایک بات جس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ کل صبح قیامت پر جب حوض کوثر پہ نبی رحمت کھڑے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، اور حوض کوثر پہ پہنچ کر لوگوں کو جام کوثر پلانا شروع کروں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کی آمد کے وقت میں انہیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، لیکن وہ جب قریب آئیں گے تو بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا۔ فرمایا پردہ کیوں حائل ہوگا؟ میں کہوں گا یہ پردہ حائل کیوں ہو گیا؟ تو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دیں، ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، مظلوموں کو حمایت نہیں کی۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ کا نظریہ چھوڑ دیا، مشن اور کاز سے پیچھے ہٹ گئے، تب نبی رحمت خود فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ کل جب صبح قیامت نبی رحمت سے ہمارا اور آپ کا سامنا ہو تو وہاں پہ نبی رحمت ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے سحقاً سحقاً تلفظ نہ کہیں، اور ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی کردار سے، ہمارے کسی فعل سے نبی رحمت کو صبح قیامت تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ نبی رحمت کے لیے افتخار کا سبب بنے، نبی رحمت کے لیے فخر کا باعث۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب نبی رحمت سے وہاں سامنا ہوگا اسی کی تیاری کرنی ہے کہ وہاں پر نبی رحمت ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ اور نبی رحمت کو میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ اس کی مزید تشریح اور تفصیلی خطاب استاد محترم مولانا مشتاق ندوی صاحب کا ہوگا، اور وہ فوراً ہی شروع ہوگا، اس لیے جم کر بیٹھیں۔ بس ان چند اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ حضور آئے، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، ہوں کروڑوں درود اس آقا پر بت جس نے لاکھوں توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔